الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 72 تفسیر خزائن العرفان پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 16 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کرو، یعنی اے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن کریم میں حضرت مریم کا واقعہ پڑھ کر ان لوگوں کو سنائیے تاکہ انہیں ان کا حال معلوم ہو۔ جب اپنے گھر والوں سے پورب یعنی مشرق کی طرف ایک جگہ الگ گئی اور اپنے مکان میں یہ بیت المقدس کی شرقی جانب میں لوگوں سے جدا ہو کر عبادت کے لیے خلوت یعنی تنہائی میں بیٹھیں، تو ان سے ادھر یعنی اپنے اور گھر والوں کے درمیان ایک پردہ کر لیا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا جبریل علیہ السلام۔ وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ بولا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ بولی، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا نہ میں بدکار ہوں۔ کہا، یوں ہی ہے، یہی منظور الہی ہے کہ تمہیں بغیر مرد کے چھوئے ہی لڑکا عنایت فرمائے۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ یعنی بغیر باپ کے بیٹا دینا مجھے آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی اور اپنی قدرت کی برہان یعنی دلیل کریں، اور اپنی طرف سے ایک رحمت ان کے لیے جو اس کے دین کا اتباع کریں، اس پر ایمان لائیں، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے علم الہی میں، اب نہ رد ہو سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ جب حضرت مریم کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی، تو حضرت جبریل نے ان کے گریبان میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا، اور وہ بقدرت الہی فی الحال حاملہ ہو گئیں۔ اس وقت حضرت مریم کی عمر 13 سال یا 10 کی تھی۔ اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی اپنے گھر والوں سے، اور وہ جگہ بیت اللحم تھی۔ وہب کا قول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار ہے، جو مسجد بیت المقدس کا خادم تھا اور بہت بڑا عابد شخص تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ مریم حاملہ ہیں تو نہایت حیرت ہوئی۔ جب چاہتا تھا کہ ان پر تہمت لگائے تو ان کی عبادت و تقوی، ہر وقت کا حاضر رہنا، کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا تھا، اور جب حمل کا خیال کرتا تھا تو ان کو بری سمجھنا مشکل معلوم ہوتا تھا۔ بالآخر اس نے حضرت مریم سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا۔ آپ اجازت دیجئے کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی رفع یعنی دور ہو۔ حضرت مریم نے کہا کہ اچھی بات کہو۔ تو اس نے کہا کہ اے مریم، مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر تخم اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی بغیر تخم ہی کے پیدا کی، اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے؟
کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جسے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف کا شبہ رفع ہو گیا، اور حضرت مریم حمل کے سبب سے ضعیف ہو گئی تھیں، اس لیے وہ خدمت مسجد میں ان کی نیابت انجام دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔ پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا، جس کا درخت جنگل میں خشک ہو گیا تھا۔ وقت تیز سردی کا تھا۔ آپ اس درخت کی جڑ میں آئیں تاکہ اسے ٹیک لگائیں اور فضیحت یعنی رسوائی و بدنامی کے اندیشہ سے بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ تو اسے جبریل نے وادی کے نشیب سے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، اپنی تنہائی کا اور کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہونے کا اور لوگوں کی بد گوئی کرنے کا۔ بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت جبریل نے اپنی اڑی زمین پر ماری تو آب شیریں کا ایک چشمہ جاری ہو گیا اور کھجور کا درخت سر سبز ہو گیا۔ پھل لایا، وہ پھل پختہ اور رسیدہ یعنی پک کر تیار ہو گئے، اور حضرت مریم سے کہا گیا اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی جو زچہ کے لیے بہترین غذا ہیں۔ تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ اپنے فرزند عیسیٰ سے۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے کہ تجھ سے بچے کو دریافت کرتا ہے تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ پہلے زمانہ میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا ہے۔ ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت مریم کو سکوت یعنی خاموشی اختیار کرنے کی نظر ماننے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ کلام حضرت عیسیٰ فرمائیں اور ان کا کلام حجت قویہ یعنی مضبوط دلیل ثابت ہو جس سے تہمت زائل ہو جائے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ مسئلہ صفیح یعنی جاہل و بیوقوف کے جواب میں سکوت و اعراض چاہیے۔ جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کی بات کا جواب خاموشی ہے۔ مسئلہ کلام کو افضل شخص کی طرف تفویض کرنا پھیرنا اولا ہے۔ حضرت مریم نے یہ بھی اشارہ سے کہا کہ میں کسی آدمی سے بات نہ کروں گی، تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی۔ جب لوگوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو روئے اور غمگین ہوئے، کیونکہ وہ صالحین کے گھرانے کے لوگ تھے، اور بولے اے مریم بے شک تو نے بہت بڑی بات کی، اے ہارون کی بہن۔ اور ہارون یا تو حضرت مریم کے بھائی کا نام تھا یا بنی اسرائیل میں اور نہایت بزرگ اور صالح شخص کا نام تھا، جن کے تقوی و پرہیزگاری سے تشبیہ دینے کے لیے ان لوگوں نے حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا یا حضرت ہارون برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف نسبت کی، باوجود کہ ان کا زمانہ بہت بعید تھا اور 1000 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر چونکہ یہ ان کی نسل سے تھی اس لیے ہارون کی بہن کہہ دیا، جیسا کہ عربوں کا محاورہ ہے کہ وہ تمیمی کو یا اخا تمیم کہتے ہیں۔ تیرا باپ یعنی عمران برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں حنہ بدکار۔
اور نہ تیری ماں حنہ بدکار۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ کہنا ہے خود ان سے کہو۔ اس پر قوم کے لوگوں کو غصہ آیا اور وہ بولے ہم کیسی بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور داہنے دستے مبارک سے اشارہ کر کے کلام شروع کیا۔ بچہ نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ۔ پہلے اپنے بندہ ہونے کا اقرار فرمایا تاکہ کوئی انہیں خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہے، کیونکہ آپ کی نسبت یہ تہمت لگائی جانے والی تھی اور یہ تہمت اللہ تبارک و تعالیٰ پر لگتی تھی۔ اس لیے منصب رسالت کا اقتضا یہی تھا کہ والدہ کی برات بیان کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفع فرما دیں جو اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں لگائی جائے گی، اور اسی سے وہ تہمت بھی رفع ہو گئی جو والدہ پر لگائی جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بندے کو نوازتا ہے بالیقین اس کی ولادت اور اس کی سرشت یعنی فطرت نہایت پاک و طاہر ہے۔ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا۔ کتاب سے انجیل مراد ہے۔ حسن کا قول ہے کہ آپ بطن والدہ ہی میں تھے کہ آپ کو توراۃ کا الہام فرما دیا گیا تھا، اور پالنے میں تھے جب آپ کو نبوت عطا کر دی گئی، اور اس حالت میں آپ کا کلام فرمانا آپ کا معجزہ ہے۔ بعض مفسرین نے آیت کے معنی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نبوت اور کتاب ملنے کی خبر تھی جو عنقریب آپ کو ملنے والی تھی۔ اور اس نے مجھے مبارک کیا، یعنی لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا اور خیر کی تعلیم دینے والا اور اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کی دعوت دینے والا میں کہیں ہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جو حضرت یحییٰ پر ہوئی، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو لوگوں کو حضرت مریم کی برات و طہارت کا یقین ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش ہو کر اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ اس عمر کو پہنچے جس میں بچے بولنے لگتے ہیں۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں کہ یہود تو انہیں ساحر کذاب کہتے ہیں معاذ اللہ، اور نصارہ انہیں خدا اور خدا کا بیٹا اور تین میں کا تیسرا کہتے ہیں۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ بہت ہی بلند و بالا، پاک و منزہ ہے ان کی باتوں سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی تنزیہ یعنی پاکی بیان فرماتا ہے۔ اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو اس سے۔ جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، اور اس کے سوا کوئی رب نہیں، تو اس کی بندگی کرو، یہ راہ سیدھی ہے۔ پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، اور حضرت عیسیٰ کے باب میں نصارہ کے کئی فرقے ہو گئے، ایک یعقوبیہ، ایک نستوریہ، ایک ملکانیہ۔ یعقوبیہ کہتا تھا کہ وہ اللہ ہے، زمین پر اتر آیا تھا پھر آسمان پر چڑھ گیا۔ نستوریہ کا قول ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جب تک چاہا اسے زمین پر رکھا پھر اٹھا لیا۔ اور تیسرا فرقہ یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، نبی ہیں، یہ مؤمن تھا۔ تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے، بڑے دن سے روز قیامت مراد ہے۔ کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے،
اور اس دن کا دیکھنا اور سننا کچھ نفع نہ دے گا جب انہوں نے دنیا میں دلائل حق کو نہیں دیکھا اور اللہ کے مواعید کو نہیں سنا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلام بطور تحدید یعنی بطور تنبیہ اور ڈرانے کی ہے کہ اس روز ایسی ہولناک باتیں سنیں اور دیکھیں گے جن سے دل پھٹ جائیں۔ مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، نہ حق دیکھیں نہ حق سنیں، بہرے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود ٹھہراتے ہیں باوجود کہ انہوں نے بصراحت اپنے بندہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کافر منازل جنت دیکھیں گے جن سے وہ محروم کیے گئے تو انہیں ندامت و حسرت ہوگی کہ کاش وہ دنیا میں ایمان لے آئے ہوتے، جب کام ہو چکے گا۔ اور جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں پہنچیں گے، ایسا سخت دن درپیش ہے اور وہ غفلت میں ہیں اور اس دن کے لیے کچھ فکر نہیں کرتے، اور وہ نہیں مانتے بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے، یعنی سب فنا ہو جائیں گے، ہم ہی باقی رہ جائیں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھریں گے، ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔ اور کتاب میں یعنی قرآن میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق یعنی کثیر الصدق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ صدیق کے معنی ہے کثیر التصدیق، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت اور اس کے انبیاء اور اس کے رسولوں کی اور مرنے کے بعد اٹھنے کی تصدیق کرے اور احکام الہیہ بجا لائے۔ بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ جب اپنے باپ سے بولا یعنی آزر بت پرست سے، اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے، یعنی عبادت معبود کی غایت یعنی انتہا درجے کی تعظیم ہے، اس کا وہی مستحق ہے جو صاحب اور صاف کمال اور ولی نعم ہو، نہ کہ بت جیسی ناکارہ مخلوق۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک لہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس میرے رب کی طرف سے معرفت الہی کا وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو تو میرے پیچھے چلا آ، میرا دین قبول کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں جس سے تو قرب الہی کی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرما برداری کر کے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا رفیق ہو جائے اور لعنت و عذاب میں اس کا ساتھی ہو۔ اس نصیحت لطف آمیز اور ہدایت دل پذیر سے آزر نے نفع نہ اٹھایا اور اس کے جواب میں بولا، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم؟ بے شک اگر تو بتوں کی مخالفت اور ان کو برا کہنے اور ان کے عیوب بیان کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا، تاکہ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بس تجھے سلام ہے، جس سلام میں متارکت تھا، قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا کہ وہ تجھے توفیق توبہ و ایمان دے کر تیری مغفرت کرے، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا۔ شہر بابل سے شام کی طرف ہجرت کر کے
تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور اپنے رب کو پوجوں گا جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پر احسان فرمائے۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں۔ اس میں تعریض ہے کہ جیسے تم بتوں کی پوجا کر کے بدنصیب ہوئے، خدا کے پرستار کے لیے یہ بات نہیں، اس کی بندگی کرنے والا شقی و محروم نہیں ہوتا۔ پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا، ارض مقدسہ کی طرف ہجرت کر کے، ہم نے اسے اسحاق فرزند اور یعقوب فرزند کے فرزند یعنی پوتے۔ فائدہ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی دراز ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور پوتے عطا فرمائے، عطا کیے، اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا کیا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی کہ اموال و اولاد بکثرت عنایت کیے، اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی کہ ہر دین والے مسلمان ہوں، خواہ یہودی خواہ نصرانی، سب ان کی ثنا کرتے ہیں، اور نمازوں میں ان پر اور ان کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن سے خطاب کیا تھا ان کے لیے لفظ اب قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باپ کیا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اور دیگر علماء اہل سنت نے اس کی وضاحت اپنے فتاوی جات میں کی ہے کہ یہاں باپ سے مراد چچا تھا، ٹھیک ہے؟ آزر آپ کا چچا تھا جو بت پرست تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین جو تھے وہ مومن موحد تھے، یعنی توحید پر ان کا خاتمہ ہوا تھا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا، اور اسے ہم نے طور کی داہنی طرف سے ندا فرمائی۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر و مدین کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داہنی طرف تھی ایک درخت سے ندا دی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا، مرتبہ قرب عطا فرمایا، حجاب مرتفع کیے، یہاں تک کہ آپ نے سریری اقلام یعنی قلموں کے لکھنے کی آواز سنی، اور آپ کی قدر و منزلت بلند کی گئی، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون عطا کیا، غیب کی خبریں بتانے والا نبی۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ دعا قبول فرمائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کی دعا سے نبی کیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد ہیں، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ انبیاء سب ہی سچے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس وصف میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ سے کوئی شخص کہہ گیا تھا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیے جب تک میں واپس آؤں۔
آپ اس جگہ اس کے انتظار میں 3 روز ٹھہرے رہے۔ آپ نے صبر کا وعدہ کیا تھا۔ ذبح کے موقع پر اس شان سے اس کو وفا فرمایا کہ سبحان اللہ۔ اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی قوم جرہم کو جن کی طرف آپ مبعوث تھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا، اور اپنے رب کو پسند تھا بسبب اپنے طاعت و اعمال و صبر و استقلال و احوال و خصال کے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، آپ کا نام اخنوخ ہے، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیث بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے کام کرنے والے، اور علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل کیے، اور کتب الہیہ کی کثرت درس کے باعث آپ کا نام ادریس ہوا۔ بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ دنیا میں انہیں علو مرتبت عطا کیا، یا یہ معنی ہے کہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی صحیح تر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان چہاروں پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی۔ آپ زندہ ہو گئے۔ فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم دیکھ کر آپ نے مالک داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس پر گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازے کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے ملک الموت نے کہا کہ آپ اب اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور یہ فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ وہ جنت سے نکالے نہ جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے اذن سے جنت میں داخل ہوئے، انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے، چنانچہ آپ وہاں زندہ ہیں۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے، یعنی حضرت ادریس و حضرت نوح، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور آپ کے فرزند سام کے فرزند ہیں۔ اور ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب
اور یعقوب کی اولاد سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ صلاۃ اللہ علیہم وسلامہ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا شرح شریعت و کشف حقیقت کے لیے، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی گر پڑتے، سجدہ کرتے اور روتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خبر دی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سن کر خضوع و خشوع اور خوف سے روتے اور سجدے کرتے تھے۔ مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک بخشوع قلب سننا اور رونا مستحب ہے۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے، مثل یہود و نصارہ وغیرہ کے، جنہوں نے نمازیں گنوائیں یعنی ضائع کیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور بجائے طاعت الہی کے معاصی کو اختیار کیا، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا کی عادی اور اس پر مصر یعنی ڈٹے ہوئے ہوں، اور جو شراب کی عادی ہوں، اور جو سود خوار سود کے خوگر یعنی عادی ہوں، اور جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں، اور جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔ مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا، اور ان کے اعمال کی جزا میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے ایماندار صالح و تائب بندوں سے غیب میں کیا، یعنی اس حال میں کہ جنت ان سے غائب ہے، ان کی نظر کے سامنے نہیں، یا اس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہیں، اس کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام ملائکہ کا یا آپس میں ایک دوسرے کا، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام یعنی علی الدوام، کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہیں، اہل جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے۔ یا مراد یہ ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار میں 2 مرتبہ بہشتی نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔ اور جبریل نے محبوب سے عرض کی۔ شان نزول بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، اے جبریل، تم جتنا ہمارے پاس آیا کرتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، یعنی تمام اماکن کا وہی مالک ہے۔ ہم ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل و حرکت کرنے میں اس کے حکم و مشیت کے تابع ہیں۔ وہ ہر حرکت و سکون کا جاننے والا اور غفلت و نسیان سے پاک ہے، اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں، جب چاہے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا مالک، تو اسے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو۔ کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ یعنی کسی کو اس کے ساتھ اسمی شرکت بھی نہیں، اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے کسی معبود باطل کا نام اللہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو خوب سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔